تکبر دکھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے جاہل ٹھہرایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک مقابلے سے انکار کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ بس یہ وہ معیار ہے جسے ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور معاشرے میں نیک نمونہ قائم کر کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ کوشش ہو کہ حکمت اور نرمی سے اصلاح کی جائے۔ یہ تکبر اور بڑائی کے اظہار ہیں جو جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں۔ بس تم رحمان خدا کے بندے بن کر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو جذب کرنے والے بنانے کی کوشش کرو، اور یہ چیز معاشرے میں امن و سلامتی کی بنیاد ہے۔ معاشرے میں ہر طرح کے سکون تکبر کی وجہ سے، جھوٹی اناؤں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ آج دنیا جس فساد میں مبتلا ہے، ملک پر چڑھائی کر رہے ہیں، اس کی وجہ اپنی بڑائی اور برتری ثابت کرنا ہی ہے۔ جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کے حق مارنے میں بھی یہ لوگ بڑھتے ہیں۔ یہی آج کل ان بڑی طاقتوں کا حال ہے اور یہی چیز دنیا کو عالمی جنگ کی طرف لے جا رہی ہے۔ بس ان دنوں میں جہاں یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، یعنی عاجزی کی اور تکبر سے بچنے کی، وہاں دنیا کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے اور اپنی انا کی خاطر دنیا کو تباہ نہ کریں۔ انسان کی حیثیت کچھ نہیں، لیکن سمجھتا ہے کہ میرے پاس تھوڑی سی جو طاقت آ گئی ہے تو میں سب کچھ بن گیا اور دوسرے کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں عاجزی کی تلقین کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تکبر دنیا داروں کا شیوا ہے اور ہم نے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کی ہے۔ بس اس اہم بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ پھر سچائی کی اور راستے کی تعلیم ہے، اس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے، اور یہ حقیقی مومن اور احمدی مسلمان کا خاصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جس قدر راستے کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز نہیں باور کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر عشیر بھی تاکید ہو۔ بس ایک مومن کا شیوا راست بازی ہے، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے مفاد حاصل کرنا دنیا دار کا کام ہے۔ بس ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سچائی کی اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ معیار حاصل کر لیں تو ہمارے گھروں کے مسائل بھی ختم ہو جائیں اور معاشرے کی لڑائیوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ رشتوں میں دراڑیں بھی سچائی میں کمی کی وجہ سے ہی پڑتی ہیں۔ بس اس بات پر ہر ایک کو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دین کو دنیا پر مقدم کرو اور دینی مہمات کے لیے ایک جوش اور سرگرمی دکھاؤ۔ اگر پہلے بیان کیے گئے اوصاف انسان میں پیدا ہو جائیں تو دین تو خود بخود دنیا پر مقدم ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر ہی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ پھر ہی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے والے بن سکتے ہیں۔ پھر ہی ہم خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے قول اور فعل کا تضاد ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم کر دے گا۔ ہم نام کے بیعت کرنے والوں میں شامل ہوں گے، ہمارے عمل اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ بس ہم نے اگر بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر عملی تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، بندے کو خدا تعالیٰ کی پہچان کروانے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے اور دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے ہر احمدی کو اپنی تمام تر استعدادیں اور صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اندر ایک خاص تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ دنیا کو اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی، جہاں اپنے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دینی ہوگی
وہاں دنیا کی اصلاح کے لیے بھی دعائیں کرنی ہوں گی۔ جب ہمارے مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کی دعائیں ایک درد کے ساتھ عرش تک جائیں گی، تب ہی ہم دنیا میں انقلاب لانے والے بن سکیں گے، تب ہی ہم دشمن کے مخالفانہ حملوں اور گھٹیا حملوں سے بچ سکیں گے، فتوحات کے نظارے ہم دیکھیں گے۔ بس یہ بہت بڑا کام ہے جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع کی ہے۔ اگر ہم خود ہی زہد و تقویٰ سے دور ہیں، اگر ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق نہیں ہیں، اگر ہم میں وہ درد پیدا نہیں ہو رہا جس سے ہم تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں، تو پھر ہم اپنے عہد بیت کو بھی ادا نہیں کر رہے، بس اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بس اس جلسے میں اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں ان مقاصد کے حاصل کرنے والا بنائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جلسہ ایک معصیت اور طریقہ ضلالت ہے اور بدعت شنیعہ ہے۔ بڑے سخت الفاظ میں آپ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ بس اپنے عملی حالتوں کی بہتری کے لیے بہت دعا اور کوشش کی ضرورت ہے، ورنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جلسہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے۔ بس کتنے سخت الفاظ ہیں یہ، اور فرمایا یہ جلسہ ایک بدعت ہے۔ پہلے تھوڑی بدعات ہیں جو دنیا میں رائج ہو چکی ہیں جو ایک اور کا اضافہ کر دیا جائے جلسے کی صورت میں۔ بس ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جلسے کو ہم برکات کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ گمراہی کا، نہ کہ بدعات کو پھیلانے کا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا۔ اسے دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ۔ اور یہ عہد کریں اور اس کے لیے ان دنوں میں دعائیں بھی کریں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم نہ کر دیں، شیطان اور شیطان کے چیلوں کا خاتمہ نہ کر دیں، دنیا کو گمراہی سے نہ نکال دیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ہماری نیت اگر نیک ہے، ہم نے اپنی حالتوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ بس دنیا کے ہر کونے میں بیٹھے ہوئے ہر احمدی کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس کے حصول کے لیے ہم نے اپنے وسائل کے مطابق جو کوششیں کرنی ہے، اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خاص تضرع اور زاری کرنی ہے۔ ان دنوں میں درود بھی بہت پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک مقاصد کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور ہم حقیقی معنوں میں اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کا اظہار کرنے والے بن جائیں اور دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائیں۔ ان دنوں میں مظلوم فلسطینیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جلد آسانیاں پیدا فرمائے۔ پاکستان کے مظلوم احمدیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جنہیں اللہ جلسوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیے بھی آزادی اور آسانی کے سامان پیدا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔